السلام علیکم ویئرس، آج کی ویڈیو میں جس چیز پہ میں بات کرنا چاہوں گا اور جو اپنے ایکسپیرینسز بھی اس میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ اس ملک میں جو ایک وہ سیدھا سسٹم چل رہا ہے اس کے بارے میں. اور یہ سسٹم کسی ایک ادارے کا نہیں ہے بلکہ اوور آل ہم کہہ رہے ہیں کہ مختلف اداروں کا ہے. یہ تقریباً سبھی اداروں کا ہے جن کا تعلق سرکار سے ہے. تو اس زمانے میں کیونکہ اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے شیئر کرنا چاہوں گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس چیز سے ریلیٹ کریں کہ جس چیز سے میں گزرا ہوں. تو چند ایک باتیں جو ہیں، پہلے تو میں اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے جو ریسنٹلی مجھے پیش ہے وہ بینک کے ایک پرابلم تھا جس کے مجھے فیس کرنا پڑا. وہ کچھ اس طرح کہ کسی میرے ایک دوست نے پیسے جو ہیں وہ میرے اکاؤنٹ پہ منگوائے کیونکہ اس کو چاہیے تھے اور اس شہر میں اس کا اکاؤنٹ تھا نہیں، تو اس کو ارجنٹ چاہیے تھے تو اس کو منگوائے. تو خیر مجھے بینک جانا پڑا اور چیک سے اپنے جو ہے اکاؤنٹ میں پیسے نکلوانے پڑے. اب پرابلم کیا ہوا کہ میں اور یہ کوئی عام بینک بھی نہیں تھا بلکہ ایک پاکستان کے ٹاپ بینکس میں سے ایک بینک ہے جو کہ عموماً کیا کہتے ہیں کہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے ٹاپ بینکس میں سے ایک ہے. تو خیر میں وہاں پہ گیا، اپنی باری کا انتظار کر رہا. انتظار کرنے کے بعد جو ہے جب میری باری آئی تو میں نے چیک دیا کاؤنٹر پہ کیشیئر کو. تو کچھ دیر بعد انہوں نے سارا جو بھی معاملہ وغیرہ کیا. اس کے بعد مجھے کہا کہ جی یہ چیک کس کے نام ہے. میں نے کہا جی میرے نام ہے اور یہ میرا اپنا اکاؤنٹ ہے اور میں اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس اکاؤنٹ کے اگینسٹ تو کوئی سگنیچر ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے، اکاؤنٹ چل بھی رہا ہے جو ریگولرلی میں یوز کرتا ہوں. نارملی میں اے ٹی ایم سے یوز کرتا ہوں کیونکہ لیکن اس دفعہ چونکہ میں نے ایسی رقم نکلوانی تھی جو کہ اے ٹی ایم سے مطلب ڈیلی لمٹ سے زیادہ تھی اور کیونکہ وہ دوست کو چاہیے تھے تو اس لیے مجھے جانا پڑا چیک کے نکلوانے. تو مجھے کہا کہ جی اس اکاؤنٹ کے اگینسٹ کوئی بھی سگنیچر جو ہیں وہ ریکارڈ میں نہیں ہے. مطلب یہ کہ اکاؤنٹ بھی اوپن ہوا ہے، چل بھی رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس اکاؤنٹ کے اگینسٹ آپ کو اے ٹی ایم بھی ایشو ہوا ہے، اس اکاؤنٹ کے اگینسٹ آپ کو کریڈٹ کارڈ بھی ایشو ہوا ہے، لیکن اس اکاؤنٹ کے اگینسٹ کوئی بھی سگنیچر نہیں ہے. یہ تو ہمارے سسٹم ہے، یہ تو نظام جو ہے چل رہا ہے بینکنگ کا. تو اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ کیا سیکورٹی ہوگی. خیر اس کے بعد انہوں نے گئے وہ جو سائن تھے وہ جا کے ویریفائی کیا. جو میرا پرانا اپلیکیشن فارم تھا جو اکاؤنٹ اوپننگ کا، تو بیک سائڈ پہ جا کے انہوں نے وہ ساری فائلز کھنگال لی، اس کے ساتھ میچ کیا اور پھر کہا کہ جی واقعی یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے اور یہ آپ کی سگنیچر ہے. تو اس کے بعد ہوا. تو ذرا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں، اس ڈیجیٹل کے دور میں، آپ کو اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے سگنیچر اس میں نہیں ہوتے. مطلب یہ کہ یہ جو چیز ہے یہ کس طرح چل رہی ہے، مطلب سیکیورٹی کس طرح ہو رہی ہے ہمارے ملک میں. اور اوپر سے کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا FATF ہو رہا ہے، دہشت گردی کی فنڈنگ ہو رہی ہے، فلاں ڈھمنگا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب آپ کا نظام ہی یہ چل رہا ہے، آپ کا سیکیورٹی سسٹم ہی یہ ہے، سب کچھ ہے ایسا ہے، تو اس میں ایسا کیوں نہ ہو، اس میں ایسے پرابلمس کیوں نہ کریٹ ہوں. تو یہ تو ایک چیز آ گئی. اب دوسری چیز جو آ گئی وہ میں آپ کو ایک تھوڑی جو بہت جو ہے نا اٹیسٹیشن آف ڈاکومنٹس ہے، اس ضمن میں جو میرا اپنے کچھ ایکسپیرینس ہیں اور جو میرے اپنے پرابلمس ہیں، جو میرے اپنے خیالات ہیں اس کے بارے میں وہ ظاہر کرنا چاہوں گا. تو دیکھیں تو یہ ایک اٹیسٹیشن آف ڈاکومنٹس میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ ہمارے یہاں جب انگریز حکومت کرتے تھے نا تب سے یہ چیز چل رہی ہے. کیونکہ وہ انگریز حکومت ان کی حکومت تھی، وہ اپنے آپ کو ایک اتھارٹی رکھنا چاہتے تھے، ایک قسم کی مینجمنٹ لیول جو ہے نا، وہ اپنے آپ کنٹرول لیول جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. تبھی انہوں نے یہ سسٹم متعارف کرایا کہ جی ہر ایک چیز ہر ایک جہاں آپ نے اپلائی کرنا ہے، ہر ایک فلاں جگہ پہ آپ کو ایک اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ چاہیے. اور وہ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ آپ کے کسی سرکاری جو افسر ہے کیونکہ وہ انگریز تھا اس سے ٹیسٹ ہونا لازمی تھا. تو وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. آپ کہیں بھی کوئی سرکاری چھوٹی موٹی نوکری بھی کرنا چاہیں نا، آپ کو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ چاہیے. آپ کو چھوٹا موٹا کام بھی کروانا چاہیں آپ کو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ چاہیے. کس سے چاہیے جی؟ یہ سرکاری افسر سے ہونا چاہیے لازمی. بھائی کیوں ہونا چاہیے؟ میرے پاس ID کارڈ ہے، یہ میرا پروف نہیں ہے کیا؟ خیر وہ تو ایک الگ بات چلی جائے گی کیونکہ ID کارڈ کی جو ہمارے یہاں پاکستان میں صورتحال ہے کہ بھائی کہیں بھی جا کے آپ کو پرانے میں حال ہی میں جو ہے وہ ایک سامنے آیا تھا ایسا اسکینڈل کہ جی نارملی انہوں نے کسی کو بھی ID کارڈ جو ہیں جاری کر دیے گئے تھے فارنرز کو مینلی. تو یہ چیز تو چل رہی ہے. تو مطلب ID کارڈ ہی آپ کا سیکیور نہیں ہے تو پھر باقی چیزیں کیا سیکیور رہ جائیں گی. تو اس زمانے میں میرا ایک ایکسپیرینس تھا وہ ٹیسٹیشن کی، خیر تو وہ ڈفرینٹ چیز ہوگی لیکن ایک اسی سے ریلیٹ ہے. تو وہ یہ تھا کہ یار میں نے جب گھر کا جو میٹر لگانے کی اپلیکیشن دی تھی نا تو اس کے بعد جو ڈیمانڈ نوٹس آیا تھا تو وہ کیونکہ تھوڑا بہت انہوں نے آن لائن سسٹم اپنے آپ کو جدید کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آن لائن آیا تھا. تو آن لائن ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر کے میں جی بینک میں گیا تو اس ڈیمانڈ نوٹس کے اوپر لکھا ہوا تھا، بلکہ یہ پراپرلی مینشن تھا کہ دس از اے کمپیوٹر جنریٹڈ ڈاکومنٹ، اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی سگنیچر اور اسٹیمپ.
تو خیر میں وہ جمع کرانے چلا گیا، کیونکہ بھائی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جب یہ آن لائن ہوا ہے سارا کچھ اوپر نمبر ریفرنس وغیرہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور جو مطلب کہ آپ کے وہ جو ادارے کے جو ہیں اوپر کیا کہتے ہیں لوگو وغیرہ سارا کچھ ہے، اس کے باوجود بینک میں گیا تو بینک والے نے کہا جی اس کے اوپر تو کوئی سگنیچر نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کمپیوٹرائز ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر کسی کی سگنیچر وغیرہ نہیں چاہیے۔ نہیں جی یہ تو ویسے ہی لکھ دیتے ہیں، آپ جائیں آپ SDO سے سگنیچر اور سائن کرا کے لے جائیں۔ تو وہ صرف اس کے سگنیچر اور سائن کرانے میں 3 دن مجھے سے لے لینا پڑا، کیونکہ جب بھی جاتا جی SDO صاحب نہیں ہیں جی، باہر گئے ہوئے ہیں، SDO صاحب کسی کام سے گئے ہوئے ہیں جی، وہ کسی میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ تو بھائی آپ کو یہ جو آن لائن سسٹم ہے یہ کس لیے کیا گیا ہے؟ آپ نے نہ کریں آن لائن سسٹم، جا کے دیں اور سامنے مطلب بندے بیٹھائیں، جب بار بار آپ کو جانا ہی پڑتا ہے، چاہے آپ نے جو مرضی کر لیں آن لائن سسٹم ڈاکومنٹ کروا لیں، پھر بھی آپ کو اس بندے کے پاس جانا پڑتا ہے کہ جی اپنے سائن کر دیں پلیز، جبکہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس پہ اسٹیمپ کی ضرورت ہے، اس کے باوجود آپ کو سائنس چاہیے۔ کیوں چاہیے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ جو سیدھا سسٹم چل رہا ہے نا، جب تک یہ چلتا رہے گا تو ہمارا کس طرح ترقی کریں گے؟ ہم کہاں سے آگے جائیں گے؟ کہاں سے کوئی ٹیکنالوجی کی کمپنی یہاں آ کے انویسٹ کرے گی؟ کہاں وہ چلے گا؟ کس طرح چلے گا؟ یہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک چیز ہے۔ اور ایک اور ایکسپیرینس جو ایک قسم کا بڑا عجیب قسم کا ایکسپیرینس تھا، وہ پوسٹ آفس سے ریلیٹ ہے۔ تو خیر میں جب جابس وغیرہ کی تلاش کر رہا تھا، اس وقت میں نے پوسٹ میں جا کے اپلیکیشن فارم جو ہے سبمٹ کرنے تھے، تو خیر میں گیا تو مجھے بڑا ایک آدمی عجیب سے لگا جو پوسٹ آفس کے گیٹ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا نیچے۔ تو اس نے ایک کپڑے کا تھان رکھا ہوا تھا، کچھ خاکی کاغذ وغیرہ بھی تھے۔ تو میرے ساتھ ایک بندہ تھا، اس نے کچھ جو ہے چیز بھیجنی تھی، پر لیٹر وغیرہ تو نہیں تھا، وہ پروڈکٹ وغیرہ تھا، اس نے وہ پوسٹ کرنا تھا۔ تو اس کو کہا گیا جی کہ یہ آپ جو باہر بیٹھا ہے بندہ گیٹ پہ، اس کو دیں، وہ آپ کو پیک کر دے گا۔ مطلب یہ کہ اس کی جو چیز اس نے اپنے آپ کو لفافے وغیرہ میں جو پروڈکٹ کو پیک کیا ہوا تھا وہ ان کے لیے کافی نہیں تھی، وہ اس کو بندے کو دینی تھی، وہ اس کو پیک کر دے۔ خیر وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ظاہر کسی آپ نے شخص کو دیا وہ لفافے میں ڈال کے پیک کر کے دے دے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ہوا کیا، اس نے وہ پروڈکٹ اس بندے کو دیا، اس نے کیا کیا، پہلے تو وہ کپڑے کا جو تھان تھا نا وہ نکالا، اس کی پیمائش وغیرہ کی پروڈکٹ کی، پھر کپڑے کے تھان کو کاٹا، پھر وہ وہاں بیٹھ کے وہ سوئی دھاگے سے، یہ نہیں کہ مشین وغیرہ، سوئی دھاگے سے اس کو سلائی کر رہا ہے کپڑے کو، مطلب کہ اس کی پیکیجنگ وہ جو ایٹ دا مومنٹ جو ہے وہاں وہ تیار ہو رہی ہے، اس پروڈکٹ کی جو پیک کرنے کی چیز ہے وہ وہاں پہ تیار ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس چیزوں کا یار، ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ وہی پرانی کی پرانی چیزیں چل رہی ہیں، وہی پرانے خیالات اور پرانے نظام ویسے کا ویسے چل رہا ہے، کوئی خاص انوویشن آتی بھی نہیں ہے، اور کوئی انوویشن آ بھی جائے، جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا یہ معاوضہ کے میٹر کے، کوئی انوویشن آ بھی جائے، آپ نے آن لائن سسٹم کر بھی دیا ہے، اس کے باوجود آپ کو وہ ایک چیز جو ہے نا کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے کہ جی اس سرکاری افسر کا جو ہے کنٹرول لازمی ہونا چاہیے، اس کے سگنیچر لازمی ہونے چاہیے، اس کا سٹیمپ لازمی ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ کہیں بھی کوئی کام کروا نہیں سکتے۔ اور یہ جو بڑی جو ہیں عجیب قسم کی جو ہمارے یہاں ملک میں سچویشن چل رہی ہے، اور پھر ہم روتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں پے پال نہیں ہے، ہمارے ملک میں فلاں چیز نہیں ہے، ہم جو ایک قسم کی جو لمٹس ہیں بینکنگ کی یہ بہت ہیں، فلاں ہیں ڈمکاں ہیں۔ تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چینج نہیں ہوں گی، جتنی بڑے بڑی چیزیں ہیں وہ کیسے چینج ہوں گی؟ جب پے پال وغیرہ یہ وہ سب کچھ ہے وہ پاکستان میں کیوں آئیں گے؟ اب ریسنٹلی میں نے وہ ایک نیوز دیکھی تھی کہ جو علی پے ہے وہ پاکستان میں آنا چاہ رہا ہے، پاکستان میں آ رہا ہے نیئر فیوچر میں۔ تو ہوپ فلی یار وہ امید کرتا ہوں کہ وہ کچھ جو ہے بہتری لائے گا ہمارے یہاں ان چیزوں جو چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں کیش دینے کے، یہ وہ چیزیں جن سے جان چھٹے کی۔ اب میں اپنا کریڈٹ کارڈ کہیں استعمال بھی کرنا چاہوں نا کسی شاپ وغیرہ میں، تو انہوں نے بڑا کر کے کاغذ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ یوز کرنا ہے تو کاؤنٹر سے پہلے رابطہ کریں۔ مطلب کیوں بھائی، کیا وجہ کیا ہے؟ جب آپ نے POS لگایا ہوا ہے تو آپ نے کیوں مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے سے پہلے جو ہے ہم سے رابطہ کریں؟ تو پرابلم اس میں یہ ہے کہ جی بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو آن لائن سسٹم جو ہے وہ سارا POS سسٹم جو ہے آن لائن بینک سے لنکس وغیرہ جو ہیں وہ نہیں چل رہا ہوتا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے ہم سے رابطہ کریں۔ تو خیر یہ تو چیزیں ہیں جو پرابلمس چل رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ آپ کو اٹیسٹیشن کی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی، چاہے آپ کے پاس جس طرح کا مرضی ڈاکومنٹ ہو، آپ کے پاس پاسپورٹ ہو، آپ کے پاس اوریجنل ID کارڈ ہو، سب کچھ ہو، اس کے باوجود جو ہے آپ کو اٹیسٹیشن ڈاکومنٹس بھی چاہیے ہوں گے، چاہے ان کی ریکوائرمنٹس ہو بھی نہ یا نہ بھی ہو، پھر بھی آپ کو چاہیے ہوں گے، اور چاہے کسی سگنیچر سے ریکوائرمنٹ ہوں بھی یا نہ بھی ہو، پھر بھی آپ کو جو ہے وہ آپ سے مانگے جائیں، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کا کام نہیں ہو پائے گا۔
اور خیر اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ اگر جب تک آپ پیسہ نہیں دیں گے تب تک آپ کا کام نہیں ہوگا. اور میرے تو جو ایکسپیرینس رہا ہے نا ان چیزوں کے بارے میں، کسی بھی سرکاری آفس کے بارے میں کوئی بھی کام کروانا پڑے، چاہے بجلی کا میٹر لگوانا ہو، چاہے کسی اور چیز کا محکمہ ہو، آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیسے دے کر ہی کام کروانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اس کا تو تصور ہی ممکن نہیں ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم یہ غلامانہ سوچ اور غلامانہ جو ایک قوانین بنا دیے گئے تھے اور جو ایک سسٹم چل رہا ہے، جب تک ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم انوویشن ایسی نہیں لائیں گے کہ جس میں آپ کے کنزیومر کا فائدہ ہو، آپ کے جو لوگوں کا ہے وہ فائدہ ہو، تب تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے بہتری کی جو توقع ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی جو ہے ممکن ہے اس ملک میں. تو خیر یہ تو ایک میری رینٹ اور ایک قسم کے میرے اپنے تھاٹس اور ایکسپیرینسز تھے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ضرور میں جو ہے فیوچر میں بھی اس طرح کے پرابلمس کو، اس طرح کے ایشوز کو جو وہ ہائی لائٹ ضرور کرتا رہوں گا. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.